صلی علی نبینا صلی علی محمد. میرا نام فاطمہ ہے اور مجھے 4 سال پہلے دعا کا پتہ چلا تھا. میرے فادر ان لا کو پیرالسس ہوا تھا اور ہی واز ویری ہیلدی ایکٹیو، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن آل آف اے سڈن ان کو پیرالسس ہوا اور اس کے سے ریلیٹڈ بہت ساری ان کو پھر آہستہ آہستہ ان کی باڈی گیو اپ کرتی رہی. اور میں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے 2، ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے اور میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا ان کو اس اسٹیٹ میں دیکھنا، کیونکہ ہی واز اے ویری فن لونگ اور بہت ہی سوشل اور اس قسم کا ان کا ایک لائف اسٹائل تھا. تو ان کو اس طرح بیڈ کے اوپر بے بس دیکھنا میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. تو تب تک مجھے دعا کا نہیں پتہ تھا، اور جہاں جہاں جو لوگ بتاتے گئے کہ جی یہ آپ وظیفے پڑھ لیں یا آپ قرآن خوانی کروا لیں گھر پہ، سورہ یاسین، سورہ بقرہ، اتنے بکروں کا صدقہ، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن کہیں پہ ایک وجہ نہیں پتہ چل رہی تھی یا ایک سکون نہیں تھا کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. اور ان کی باڈی ڈے بائی ڈے ڈیٹیوریٹ کرتی جا رہی تھی. امی میری بہت سارے مختلف اسکالرس کے یوٹیوب پہ لیکچرز وغیرہ دیکھتی رہتی تھیں، تو انہوں نے واصف صاحب کے بھی بہت سارے ہمارے ساتھ شیئر کرتی تھیں گروپ میں. کبھی میں سن لیتی تھی، کبھی میں نہیں سنتی تھی. اسی طرح واصف صاحب کو میں سن رہی تھی انہیں دنوں، تو مجھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو ہماری فیملی کے گروپ میں انہوں نے شیئر کی، اور میں نے نہیں، وہ بادر ہی نہیں کیا میں نے کھولنا، اور نہیں دیکھی. تو امی نے مجھے کہا تم نے وہ دیکھی ہے ایک، میں تمہیں ڈاکٹر جاوید ہیں ان کی ویڈیوز آتی ہیں وہ. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھی ان کی ویڈیو، کھولی نہیں، ٹائم نہیں تھا، بچوں کے ساتھ بزی تھی، ابو کے ساتھ بزی ہوتے تھے. تو بہرحال ایک دن پھر انہوں نے مجھے کہا، پھر میں نے وہ کھولی ویڈیو اور ان کی دیکھی، تو آئی جسٹ گاٹ ہوکڈ ٹو دا چینل یا سر، کہ مجھے ایک کچھ ڈفرینٹ لگا اور دل چاہا ان کی ویڈیو سننے کا، کیونکہ وہ جس طریقے سے قرآن پاک بتا رہے تھے، بول رہے تھے، وہ بہت ایزی تھا سمجھنا، کہ اینڈ وی کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ، کہ جو ڈیلی لائف کی وہ باتیں بتا رہے تھے، معاف کرنا، دل صاف کرنا اور وہ ساری باتیں. لیکن وہ ویڈیوز میں نے سنی تھی، تب بھی میں نے خود دعا نہیں کی تھی. اسی ویڈیو میں میں نے ان کا نمبر نوٹ کیا، کیونکہ تب یہ لائیو دعا تو نہیں آتے تھے، پرانی ان کی ویڈیوز آیا کرتی تھیں، ہفتے میں کبھی ایک دفعہ آ گئی یا اس طرح رینڈم اپلوڈ ہوتی تھیں. تو سر کا نمبر لیا اور سر کے ساتھ فون پہ بات کی. تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ اپنے فادر ان لا کو قصیدہ بردہ شریف سنائیں قاری خوشی محمد کی آواز میں، اور بس بیٹا آپ نے ان کو پیار کرنا ہے اور پیار بن جاؤ اور پیار بانٹتے رہو، ان کی خدمت کر لو جتنی کر سکتے ہو، اور بس صرف پیار کرو، ان کو بیبی کی طرح ٹریٹ کرو. ایسا چلتا رہا. پھر ایک دن میں دعا سیشن میں آئی اور وہاں پہ دعا کی، سر کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں، میری والدہ، میرے بھائی. تو جب سر سے پہلی دفعہ مل کے دعا کی تو مجھے خود بھی تھائرائڈ تھا، اس سے پہلے میری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد مجھے ہائپو تھائرائڈ تھا اور میں اس کی دوائی لیتی تھی. لیکن جب وہاں پہ بیٹھی ہوئی میں نے دعا کی تو مجھے، اور 3 دفعہ اللہ کہہ کے پانی جب انہوں نے کہا پیو، تو جب دعا کرائی انہوں نے کہا کہ سب کو معاف کرو، تو مجھے اس سے پہلے تک مجھے اپنا آپ بہت مظلوم لگتا تھا کہ شاید میں تو بہت نیک شریف ہوں اور میں نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا یا میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. لیکن ہاں، مطلب میرے ساتھ بہت لوگوں نے برا کیا اور میرے ساتھ تو ہمیشہ ہوتا ہی ایسا ہے. لیکن وہ ایک بت تھا میرا مظلومیت کا. اور جب دعا کی اور تو وہ ایک واقعی ایک ویڈیو آنکھوں کے آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور سارے آپ کو فرام ویری فرسٹ ڈے آف یور لائف، جب سے آپ کی میموری ہوتی تب سے اب تک کی ساری میرے سامنے بھی فلم چلی، اور مجھے پتہ چلا کہ شاید وہ لوگ جن کو میں نے معاف کرنا تھا وہ تو تھے ہی نہیں، اور شاید بہت سارے لوگ ایسے نکل آئے جن سے معافی مانگنے کی ضرورت تھی، اور مطلب مظلوم کوئی اور ہی نکل آیا یا چور کوئی اور ہی نکل آیا. لیکن بہرحال دعا ہوئی، اور جب میں نے وہ پانی پیا
تو مجھے ایسا فیل ہوا، حالانکہ میری اپنی کوئی دعا نہیں تھی، میں ابو کے لیے آئی تھی، تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میری باڈی نے مجھے گواہی دی کہ مجھے کچھ نہیں ہے. مجھے لگا کہ شاید یہ ایک پلیسیبو افیکٹ ہے یا کیا، اور میں نے اب دوائی نہیں کھانی. میں نے اپنی تھائرائڈ کی دوائی کھانا چھوڑ دی، اور میرے پاؤں کی ہیل میں اور انگوٹھے کی ہڈی میں ایک عجیب سی درد ہوتی تھی، اور میں جوتے بھی بہت ہی اسپیسیفک قسم کے پہن سکتی تھی. اس کے کیونکہ بھائی ڈاکٹر ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں فلاں تم ٹیسٹ کرا لو، اپنے آرتھرائٹس کا تھا یا یورک ایسڈ کا تھا، وہ کسی چیز میں کچھ بھی نہیں نکلتا تھا، ایک ان نون سی درد ہوتی تھی، لیکن میں نارمل ایک فلیٹ جوتی پہن نہیں سکتی تھی. وہ جب میں دعا روم سے نکلی ہوں تو میری سمہاؤ درد نہیں تھی، اور ایک عجیب سا خوشی تھی، ایک سکون تھا لوگوں کے ساتھ. جو مجھے لگتا تھا کہ میرے میں بہت انسانیت ہے یا میں انسان ہوں، وہ غلط فہمی میری دور ہوئی، اور اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو گئیں. لوگوں کی تو لگا کہ نہیں، مطلب میں ہی تھی جو سارا غلطیاں کر رہی تھی. اپنا رویہ چینج کیا، اور وہ خود بخود ہوتا گیا. آئی تھنک وہ چیز ایک ایسی ہے کہ جب آپ دعا کر لیتے ہو تو وہ ایفرٹ لیس ایک چیز لگتی ہے کہ وہ خود ہی آپ اس یو آر فلوئنگ جسٹ ود دا فلو. تو اپنے میاں بیوی کے میں دیکھتی ہوں، ہماری جو خام خواہ کی بات پہ چڑھ جانا یا لڑائیاں ہونا یا بچوں پہ غصہ نکالنا یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں، وہ ساری پتہ نہیں خود سے ختم ہوتی نہیں، غائب ہوتی نہیں. اور آگے بھی لوگوں کو میں دعائیں کراتی رہی، اپنے سب سے پہلے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو دعاؤں کا بتانا شروع کیا، اور فرینڈس کو، مطلب جس طرح آگے ہو سکتا تھا جتنا، اتنا میں نے بتانا شروع کیا. لیکن پھر مجھے یہ بھی اس میں دعا میں ریئلائزیشن ہوئی کہ آپ کو خود بھی دعا پہ قائم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. دعا پہ قائم ہونے کا مطلب سمجھ آیا کہ کوئی پرابلم ہو، کوئی میڈیکل ایشو ہو، کوئی کچھ بھی ہو لائف میں، تو ہمارا ایک بلیف ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگو، یا کچھ نہ کچھ ہم ادھر ادھر ریزنز ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی وجہ وہ، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تو وہ اپنے آپ کے اوپر نظر پڑنا شروع ہوئی، اور اپنی غلطیاں پتہ چلنا شروع ہوئی، اور پھر پتہ چلنا شروع ہوا کہ اچھا اگر میں نے یہ چیز ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے، اس کا کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ گربان خود ہی اپنا پکڑنا شروع کیا. اور اب تو خیر میں کہوں گی ابھی بھی وہ سفر چل رہا ہے. دعا اپنی بھی لوگوں کو کراتی ہوں، بتاتی ہوں، اور لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے خود دعا پہ قائم ہونا ہے. کوشش کرتی ہوں کہ خود دعا پہ قائم ہو سکوں. کسی کے لیے اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کسی کو تو نقصان نہ پہنچاؤں. اور جیسا سر کہتے ہیں کہ ہارملیس ہونے کی کوشش کرو، انسان بنتے جاؤ. کوشش کر رہی ہوں ابھی. لیٹس سی. صلی علی شفیع